أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ مومنات، ہم امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور آج اس سلسلے کی 10ویں نشست ہے۔ آج ہم مامون کی ناکامی و مشکلات اور اس کی جدید سیاست کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ واقع ولی عہدی کے بعد سے لے کے 202 ہجری کے شروع تک حضرت امام رضا علیہ السلام سے مناظرے، مباحثے اور علمی مظاہرے مامون رشید کرواتا رہا۔ اب اس کی وجہ یا یہ ہو کہ شہرت عامہ ہو جائے اور علوی سرنگو رہیں اور علم خروج بلند نہ کریں، یا یہ ہو کہ عباسیوں پہ حجت قائم ہو جائے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اہلیت و قابلیت سے مروب ہو کر وہ لوگ مخالفت اور سرکشی کا قصد نہ کریں اور مامون رشید کو ٹھیک سے حکومت کرنے دیں، یا یہ ہو کہ امام رضا علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے دل صاف ہو جائیں اور کسی کو بعد کے آنے والے واقعات میں یہ شبہ تک نہ ہو کہ ان کی ذمہ داری مامون رشید پر ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کے واقعے کے بعد مامون عباسی ایسے مسائل سے دوچار ہوا کہ جن کی اسے پہلے سے کوئی توقع نہیں تھی اور نہ ہی وہ یہ پیش بینی کرتا تھا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ جال جو اس نے امام رضا علیہ السلام کے لیے تیار کیے تھے خود ان میں پھنستا چلا گیا۔ یہ مسائل اس سے عبارت ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا علمی محافل میں حاضر ہو جانا اور یہود و نصارہ اور دیگر ملتوں کے علماء بزرگان سے حضرت کا مباحثہ مناظرہ کرنا اور ان پر یقینی و آشکار غلبہ و برتری حاصل کر لینا۔ یہ سب چیزیں اس بات کا سبب بنی کہ امام رضا علیہ السلام کے علم و تقویٰ اور معنویت اور پسندیدہ اخلاق کے مراتب لوگوں کے درمیان اور زیادہ منتشر ہو گئے اور آپ ان لوگوں کے درمیان پہلے سے زیادہ مقبول ہونے لگے۔ نیز مختلف موارد میں حضرت کے گناگوں اقدامات جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ آپ کا حکومتی مشنری پر ہرگز اعتماد و اعتقاد نہیں ہے، اس کے علاوہ بنی عباس اور ان کے بزرگوں کی مامون رشید کی نسبت کدورت اور دشمنی، کیونکہ اس نے خلیفہ وقت امین کو قتل کر کے حکومت حاصل کی تھی، اور سب سے اہم یہ کہ اس نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا، اور یہ چیز بنی عباس کی نظر میں حکومت بنی عباس کو الویوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ اسی کے نتیجے میں عباسیوں کی طرف سے ناراضگیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں کہ جس کا اہم نمونہ بغداد کے لوگوں کی مامون کے خلاف بغاوت اور اس کو منصب خلافت سے معزول کرنا، اور نیز ابراہیم بن مہدی جو ابن شکلہ کے نام سے مشہور تھا کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے عراق جانے کا ارادہ کیا، یعنی مامون رشید نے، اور قبل اس کے کہ وہ عراق کی جانب روانہ ہوتا اس نے علی رؤوس الاشہاد برسر دربار مجلس عقد منعقد کر کے اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مورخین نے لکھا کہ مامون نے اوائل 202 ہجری میں اپنی لڑکی ام حبیب کا عقد امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور یہ اس وقت کیا جبکہ وہ سفر عراق کا تہیہ کر چکا تھا۔ علامہ محمد رضا لکھتے ہیں کتاب جنات الخلود صفحہ نمبر 32 کہ ام حبیب کو آپ کے تصرف میں نہیں دیا گیا تھا۔ عباسی علویوں کے علاوہ بعض دوسرے گروہ اور قبائل بھی ان بغاوتوں اور بدامنی کی فضا کو مزید ہوا دینے لگے، اس طرح سے کہ نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا، بہت زیادہ بغاوتیں جنم لینے لگیں اور نزدیک تھا کہ مامون کی حکومت ہی سرنگوں ہو جائے۔ جب مامون عباسی نے اپنی سیاست کو ناکام ہوتے دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس میں نظر ثانی کرے اور سیاسی اقدامات سے عسکری و نظامی امور کا رخ اختیار کرے۔ اسی مقصد سے وہ عازم بغداد ہوا تاکہ وہاں امن و امان برقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ناراض عباسیوں کی دلجوئی کرے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے قدم پہ یہ فیصلہ کیا کہ اپنے مربی، وزیر اور مسلح افواج کے کمانڈر فضل بن سہل، جس کو ذو الریاستین بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو طرح کی ریاست رکھنے والا، کیونکہ وہ بیک وقت مامون کا وزیر بھی تھا اور اس کی فوج کا سالار بھی تھا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو قتل کر دے۔ وہی شخص جس نے مامون کو اقتدار میں لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی تھی، اور مامون کی خلافت اسی کی مخلصانہ سیاست اور اقدامات کی مرہون نے منت تھی۔ قصہ کچھ اس طرح سے تھا کہ فضل بن سہل مامون کے بغداد کی طرف روانہ ہونے کے فیصلے کے نتیجے میں سرخس پہنچا، اور مامون نے اپنی فوج کے 4 افراد کو یہ حکم دیا کہ وہ ناشناس انداز میں فضل کو حمام میں قتل کر دیں، اور اس سازش کے مکمل ہونے کے بعد اس نے اتہام قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے حکم دیا کہ فضل بن سہل کے قاتل تلاش کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی جائے اور قاتلوں کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر کیا۔ بالآخر ان 4 افراد کو، جنہیں خود مامون نے قتل کا حکم دیا تھا، فضل بن سہل کے قتل کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کے سر کاٹ کر تسلید کے لیے فضل کے بھائی حسن بن سہل کے پاس بھیج دیے گئے۔
یہ تھا وہ پہلا قدم جو مامون نے عباسیوں کی رضایت حاصل کرنے کے لیے اٹھایا تھا، کیونکہ فضل بن سہل ذوالریاستین ان میں سے ایک تھا جن پر عباسیوں کی خلافت علویوں کی طرف منتقل کرنے کا الزام تھا۔ اب آ جائیے ایک تاریخی واقعے کی جانب، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حالات و واقعات کس جانب چل رہے تھے۔ جب یہ لوگ سفر پہ تھے تو ذوالریاستین اپنے بھائی حسن بن سہل کا خط لے کر آیا، جس میں درج تھا کہ میں نے ازروع علم نجوم اس سال کی تحویل پر نظر ڈالی ہے۔ اس میں یہ ملا کہ فلاں مہینے میں چہارشنبہ کے دن تم کو لوہے اور آگ سے گزن پہنچے گی، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم اور امیر المومنین حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس دن حمام جا کے فسد کھلواؤ اور خون اپنے اپنے جسموں پہ مل لو تاکہ نحوست ختم ہو جائے۔ فضل نے مامون کے پاس آدمی بھیجا اور اس کے متعلق اسے تحریری اطلاع دی اور درخواست کی کہ آپ بھی میرے ساتھ حمام چلیں اور امام علی رضا علیہ السلام بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہیں۔ مامون رشید امام کو رکا نے لکھا اور ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ امام رضا علیہ السلام نے جواباً تحریر فرما دیا کہ میں کل حمام نہیں جاؤں گا، اور میری رائے تو یہ ہے کہ مامون رشید تم بھی مت جاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ فضل بھی کل حمام نہ جائے۔ اس سلسلے میں طرفین سے 2 مرتبہ رکے آئے۔ بالآخر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے رکے کے جواب میں لکھا کہ میں تو کل حمام نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شب خواب میں دیکھا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اے علی کل حمام نہ جانا، اور میری رائے یہ ہے کہ مامون رشید تم اور فضل دونوں کل حمام نہ جائیں۔ مامون نے رکے کا جواب لکھا کہ یا سیدی آپ نے سچ فرمایا، رسول خدا نے بھی سچ فرمایا، میں بھی کل حمام نہیں جاؤں گا، البتہ فضل اپنے معاملے میں خود مختار ہے۔ یاسر کا بیان ہے کہ جب شام ہوئی اور سورج غروب ہو گیا تو امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھتے رہو، نعوذ باللہ من شر ما ينزل فی هذه اللیلہ، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اس شر سے جو آج کی شب نازل ہونے والی ہے۔ ہم سب یہ دعا پڑھتے رہے۔ امام رضا علیہ السلام نے نماز صبح ادا فرمائی اور ہم سے فرمایا اب یہ بھی دعا پڑھتے رہو، نعوذ باللہ من شر ما ينزل فی هذا اليوم، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اس شر سے جو آج دن میں نازل ہونے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہونے کے قریب ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ذرا مکان کی چھت پر جا کر سنو، کچھ شور و غل سننے میں آ رہا ہے۔ جب میں چھت پر گیا تو سنا کہ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اتنے میں مامون اس دروازے میں داخل ہوا جو امام علی رضا علیہ السلام اور مامون رشید کے کمروں کے درمیان تھا، اور یہ کہتا ہوا آیا یا سیدی یا ابو الحسن فضل کی موت پہ صبر کر لیں، اللہ آپ کو اس صبر کا اجر دے گا۔ وہ حمام میں گیا تھا، کچھ لوگ تلواریں لیے ہوئے وہاں پہنچے اور اسے قتل کر دیا۔ جو لوگ وہاں پکڑے گئے اور وہ 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک فضل کا خالہ زاد بھائی ذوالقلمین بھی گرفتار ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر سرداران فوج اور تمام فوجی اور ذوالریاستین کے آدمی مامون رشید کے دروازے پر مظاہرہ کرنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم نے دھوکے سے حمام میں بھیج کر فضل کو قتل کرایا ہے، ہم اس کے خون کا عوض لیں گے۔ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا یا سیدی آپ زحمت فرمائیں، اس مجمع کو منتشر فرما دیں۔ یاسر کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ جب ہم دروازے سے نکلے تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس مجمع پر نظر ڈالی، وہ لوگ آگ لیے ہوئے تیار تھے کہ مامون کے دروازے کو آگ لگا دیں۔ امام رضا علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ منتشر ہو جاؤ، یہ حکم پاتے ہی سب منتشر ہو گئے۔ یاسر کا بیان ہے کہ خدا کی قسم لوگ ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے تھے، اور آپ نے جس کو چلے جانے کا حکم دیا وہ فوراً ہی سواری کو ایڑ لگا کر روانہ ہو گیا، کوئی بھی وہاں نہیں ٹھہرا۔ اور اب آ جائیے مومنات امام علی رضا علیہ السلام کے قتل کے ناکام منصوبے کی جانب جو مامون رشید نے بنایا۔ فضل بن سہل کا قتل ہو جانا مامون رشید کی طرف سے عباسیوں کی دلجوئی اور ناراضگیاں دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن بلا شک و شبہ اس کا یہ کام عباسیوں کی نظر میں کافی نہیں تھا، کیونکہ ان کا اصل اعتراض تو امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی سے متعلق تھا کہ جس نے ان کی امیدوں پر پانی پھیرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے مامون نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو امام علی رضا علیہ السلام کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ سازش کو اس قدر ماہرانہ اور عیارانہ انداز سے پائے تکمیل تک پہنچائے کہ نہ صرف یہ کہ اس پر کوئی الزام نہ آئے، بلکہ اگر ممکن ہو تو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے سوء استفادہ بھی حاصل کر سکے۔ اسی طرح سے ہے کہ اس نے قتل کی سازش کو اتنی ہوشیاری اور زیرکی سے انجام دیا کہ حتیٰ بعض مورخین کو بھی اس کے امام علی رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کے اقدامات کے بارے میں شک و تردید میں مبتلا کر دیا۔ حرسوہ بن عین سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں مامون کی محل سرا میں امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کو گیا تو وہاں یہ افواہ تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، مگر اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ میں ملاقات کی غرض سے در دولت پہ حاضر ہوا
سبی دیلمی مامون کے باوضو غلاموں میں سے غلام تھا۔ وہ امام علی رضا علیہ السلام کو بہت زیادہ دوست رکھتا تھا۔ میں نے ناگاہ دیکھا کہ وہی سبی اندر سے برآمد ہوا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بولا، اے ہرسما، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مامون کے ہر پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے لیے اس کا معتمد اہل ہوں؟ میں نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، اے ہرسما سنو، مامون نے مجھ جیسے ہی اپنے 30 اور معتمد غلاموں کو رات کا 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد بلایا۔ ہم لوگ پہنچے تو دیکھا کہ اتنی شمع روشن ہے کہ رات گویا دن میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کے سامنے بہت سی برہنہ آبدار اور زہر آلود تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے ہم میں سے ایک ایک غلام کو الگ الگ بلایا اور سب سے زبانی عہد و پیمان لیا۔ اس جگہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، اور یہ کہا کہ یہ عہد کرو کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ کرو گے اور ہرگز اس کے خلاف نہ کرو گے۔ ہم سب نے حلف کا اقرار کیا۔ اس نے کہا، اچھا تو اب تم میں سے ایک ایک تلوار اٹھا لے اور علی بن موسیٰ رضا کے حجرے میں جائے اور ان کو جس حالت میں پائے، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا سو رہے ہوں، ان سے کوئی بات بھی نہ کرے، سب ایک ساتھ ان پر تلواریں برسا دینا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اور کیما کیما کر دینا، پھر ان کا بستر الٹ دینا اور اپنی اپنی تلواروں کا خون ان کے بستر سے صاف کر کے تم میرے پاس چلے آنا۔ ہم تمہیں اس کام کے کرنے اور اسے سیگا راز میں رکھنے کے عوض درہموں کی 10 تھیلیاں اور 10 جاگیریں دیں گے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے تم عیش کرو گے۔ سبی دیلمی کا بیان ہے کہ ہم نے وہ تلواریں اٹھا لیں اور امام علی رضا علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو الٹے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں جسے ہم نہ سمجھ سکے۔ بس سارے غلاموں نے ان پر تلواریں برسانی شروع کر دیں۔ میں نے تو اپنی تلوار رکھ دی اور کھڑا ہوا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کو ہمارے آنے کی اطلاع تھی، اور ایسا لباس پہن رکھا تھا جس پر تلوار کارگر نہ ہو۔ اس کے بعد غلاموں نے ان کا بستر ان پر لپیٹ دیا اور وہاں سے نکل کر مامون کے پاس پہنچے۔ مامون نے پوچھا، تم لوگ کیا کر کے آئے ہو؟ غلاموں نے جواب دیا، امیر المومنین، جو کچھ حکم آپ نے دیا تھا اس پر عمل کرائے ہیں۔ مامون رشید نے کہا، جو کچھ تم نے کیا ہے ہرگز اس کا اظہار کسی سے نہ کرنا۔ الغرض جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو مامون رشید اپنی خوابگاہ سے نکل کر اپنی نشست گاہ میں سر برہنہ گریبان چاک کر کے بیٹھا۔ اس حلیے سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے اور وہ تعزیت قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اچانک پاپ برہنہ اٹھا تاکہ امام علی رضا علیہ السلام کا حال دیکھ کر آئے۔ میں اس کے پاس موجود تھا۔ جب وہ حجرے میں داخل ہونے لگا تو کچھ گنگناہٹ کی آواز سنی اور کڑک کے بولا کہ کون ہے ان کے پاس؟ میں نے کہا، امیر المومنین، مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ مامون نے کہا، جاؤ اندر جا کے جلدی سے دیکھ کر آؤ۔ سبھی کا بیان ہے، جب میں فوراً حجرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا محراب عبادت میں اپنے مصلے پر نماز و تسبیح میں مشغول ہیں۔ میں نے باہر نکل کے کہا، امیر المومنین، میں نے تو دیکھا کہ ایک شخص محراب عبادت میں نماز و تسبیح میں مشغول ہے۔ مامون یہ سن کر کانپنے لگا، بولا، تو خدا تم سب پر لعنت کرے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ پھر میری طرف اٹھ کر کہا، اے سبی، تم ان کو پہچانتے ہو؟ جا کر دیکھو کون نماز پڑھ رہا ہے۔ سبھی کا بیان ہے، میں اندر داخل ہوا اور مامون الٹے پاؤں پھرا۔ پھر جب میں دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچا تو امام علی رضا علیہ السلام نے آواز دی، یا سبی۔ میں نے کہا، میرے آقا میں حاضر ہوں، اور یہ کہہ کے میں منہ کے بل گر گیا اور قدم چومنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اٹھو، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ آیت نمبر 32 کی تلاوت فرمائی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام و کمال تک پہنچانے والا ہے، خواہ کافر اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ سبھی کا بیان ہے، میں مامون کے پاس پلٹا تو دیکھا اس کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا ہے، مثل اندھیری رات کے۔ اس نے مجھ سے کہا اور پوچھا، کہو کیا دیکھ کر آئے ہو؟ میں نے کہا، امیر المومنین، خدا کی قسم وہ تو اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے آواز بھی دی ہے اور یہ سب کچھ بھی کہا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھول دیے اور حکم دیا کہ میرے لیے لباس لاؤ۔ پھر حکم دیا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ انہیں غش آ گیا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہرسما کا بیان ہے، یہ سن کر میں نے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اپنے آقا اور مولا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، ہرسما، جو کچھ تم سے سبھی نے کہا ہے وہ کسی دوسرے سے بیان نہ کرنا، مگر اس سے بیان کر دینا جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ میں نے اس کے آقا بہتر ہے۔ پھر فرمایا، ان کی کوئی چال ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ مدت حیات ختم نہ ہو جائے۔ عیون اخبار رضا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 214 سے لے کے 216 تک سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب مومنات کچھ اشعار ہدیہ کرتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اے سامن سامن، مجھے ایک بار عطا کر وہ حرف یقین جو سر ادراک رقم ہے، لکھتی ہوں تیری مدح کے حاصل ہو کوئی اجر،
تو لوح کا مفہوم ہے، معراج قلم ہے، تو میرا سخی ہے تو ابھی تک کیوں منتظر لطف میرا دیدہ نم ہے۔ صد شکر کے حاصل ہے تیرے درد کی دولت، میں خوش ہوں کہ یہ تیری عطا تیرا کرم ہے۔ راضی ہے اگر تو نہیں چاہیے کچھ اور، تو خود ہی رضا ہے، مجھے خالق کی قسم ہے۔ جنت تیری دہلیز سے خیرات ملے گی، وہ یوں کہ تیری ذات میرے حق میں حکم ہے۔ فردوس بری یوں تو ہے صدیوں کی مسافت، دیکھوں تیرے رستے سے تو 2-4 قدم ہے۔ عادی ہوں ازل سے میں تیرے لطف و کرم کی، شاہوں کی نوازش میرے معیار سے کم ہے۔ دے مجھ کو سہارا کہ تیرا اسم گرامی، ٹوٹے ہوئے ہر دل کی دعاؤں کا بھرم ہے۔ پھر تیری تجلی کو ترستی ہیں نگاہیں، ایک اور زیارت کے سفر سوئے حرم ہے۔ کوتاہی دامن تیری مقروض ہے جس پر، ہر آن محبت تیری مائل با کرم ہے۔ خوش ہوں کہ تیرے نام کی نسبت سے ہوں زندہ، یہ بھی نہ میسر ہو تو پھر سانس بھی سم ہے۔ تو باب حوائج ہے تو پھر اے میرے ضامن، کیوں مجھ پہ مسلسل غم دنیا کا ستم ہے۔ ہاں میرے لیے ہے یہی معراج عبادت، حاصل میرے سجدوں کو تیرا نقش قدم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔